سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما ارباب علم و دانش علماء ذوی احترام، بالخصوص عالم نبی الفاضل جلیل جامع شریعت و طریقت صاحب استقامت حضرت علامہ مولانا مفتی جلیل صاحب قبلہ، دیگر ارباب ملت، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی شرف هذه الأمة المحمدية بأنواع التشريف، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدين الحنيف، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، خصوصا على سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلي الذي كان دومة بأنوار اللطيف، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، آمین بولیے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی بر قبول، منو تست دامان آل رسول، قادری کر قادری رکھ، اردو میں دعا ہے، آمین بولیے۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، ان کا مانگتا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اس مصرے پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔
ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یاد ہے نا کلام؟ تو آپ اس کا اظہار کیجیے کہ ہمیں بھی یاد ہو، سب شریک ہو جائیں. ان کا مانگتا ہو جو مانگتا ان کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے اونچی آواز میں، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے اہل ممبر خاص طور سے شریک ہو جائے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میاں جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں. مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. تو جس کے در کا ہم کھا رہے اظہار کیجیے. ان کا مانگتا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ہم کو محتاج سنبھل کے سنی مسلمان. دیپا سرا ہے نا، ہاں اس کا الف، اس کا لاسٹ والا جو آ کا ڈنڈا وہ ہٹا دو تو دیپ ہو جائے گا. اور دیپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چراغ ہی تو ہوتا ہے. اور جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں یہاں بہت ساری روشنیاں تھیں لیکن لوگ توجہ نہیں دے رہے. کسی زمانے میں زبردست روشنی تھی جس کو سرکار سیدنا شاہ اجمل صاحب کہا جاتا تھا. ایک روشنی اور تھی جس کو زمانہ محمد حسین سنبلی علیہ الرحمہ کہتا ہے. ان روشنیوں کو مٹانے کی کوشش نہ کیجیے، ان روشنیوں سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کا مشن ہمیشہ یاد رکھیے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہو. عربی سرکار دیتے ہیں بھئی، محتاج تو وہی نہیں ہونے دے گا نا جو دیتا ہو. ہم نے کہا سرکار جب غداروں کو دیتے ہیں تو وفاداروں کو کیوں نہیں دے. آپ کہیں گے مولانا کیا؟ میں نے کہا 10واں پارہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیے نا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. منافقین کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیا. مالدار کرنے میں اللہ خود اپنے نبی کو بھی شامل فرما رہا ہے. شامل کیا کہ نہیں کیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور مزے کی بات اہل علم جانتے ہیں فضل ہی میں جو ضمیر ہے واحد کی آئی، فضل ہما نہیں آیا. یہ بتانے کے لیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ سے کوئی کہنے لگے نبی دیتے ہیں ہم نہیں مانتے، دلیل کیا ہے سنیو تمہارے پاس؟ تو کچھ ہی یاد نہ رہے کہنا بھیا قرآن کے 30ویں پارے میں آیت کریمہ ہے ہمیں یاد تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے محبوب اگر مانگنے والا آئے تو واپس مت کرنا، عطا کر دینا. اور یاد رکھ سکتے ہیں تو سنیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں، یہ تم سے آرڈر نہیں ہے، تم کو حکم نہیں ہے، یہ حکم اللہ اپنے محبوب کو دے رہا ہے، یہ میاں میرا اور آپ کا معاملہ نہیں۔ کہہ دیا مولانا کامل صاحب سے کہ بھیا کوئی بھی آئے اس کو دیتے چلے جانا، حالانکہ جیب سے کچھ نکال کے دیا نہیں ہے، بس یوں ہی حسن ظن پہ کہہ دیا کہ بھئی دے دیں گے، مگر یاد رکھنا یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار کی بات ہے، اور میں جس کی بات بتا رہا ہوں وہ پروردگار کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، محبوب اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے۔ اب آیت کریمہ کا تیور دیکھیے گا، آیت کریمہ کا اسلوب اور انداز دیکھیں۔ اہل علم بیٹھے السائل ہے، اس میں الف لام استغراق کا ہے، اگر یہاں پر مان لیا جائے لاکھ آئیں گے سرکار لاکھوں کو عطا فرمائیں گے، ہزاروں آئیں گے نبی ہزاروں کو عطا فرمائیں گے، بے شمار آئیں گے نبی ان کو عطا فرمائیں گے۔ ہم نے کہا نبی کتنا خزانہ ہے تمہارے پاس، ایک زمانے سے دے رہے ہو، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوضی الان وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ سنبھل کے سنی مسلمانوں، سنیت کیا ہے، عقائد اسلام کیا ہے، سچا دین کیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت سے پوچھئے، علماء اہل سنت سے پوچھئے، بریلی کے امام سے پوچھئے، آپ ذرا غور کریں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے۔ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مجھے نظر تو آ رہا ہے، جانتا پہچانتا نہیں، لیکن چہرے کی کیفیت اور جسم کا سکون بتا رہا ہے بڑے سنجیدہ آدمی ہے، لیکن یہاں سنجیدگی نہیں، متانت کی ضرورت نہیں، حرکت کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے؟ اب پیچھے والے بھی اٹھ جائے مگر ویسے کھڑے مت ہونا، یہ اصل میں ہل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے زمین میں حقیقت میں بھوچال آ گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو باندھ دیا۔ ڈر لگتا ہے اصل میں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی بیٹھ جاؤ، ایک صاحب تھے نا وہ خطیب صاحب، وہ اسٹیج گر گیا، بولے بیٹھ جاؤ، غوث پاک اس کو سنبھالے ہوئے۔ ارے بھئی اس طرح کے جملے بولتے ہو وہابیوں کو دلیل ملتی ہے۔ وہابی نے یہ کہہ دیا، بولا اگر غوث پاک سنبھالے تھے تو ٹوٹا کیوں؟ مذاق والے جملے کیوں بولتے ہو؟ بھئی کہو کہ آپ بیٹھیے، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے، اس لیے کہ تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا ٹوٹنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جملے کو انتخاب ایسا کرنا چاہیے، اور وہ بھی ویڈیو بنوا کے آپ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں پھیلتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ یار، کوئی عزت سے بٹھا رہا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایمان والو تم سے کہا جائے مجلس میں تھوڑی سی جگہ بنا لو تو بنا لیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے۔ غور کر رہے ہیں۔ اب ہمارے محترم نے پکڑا کہ حضرت چلیے میرے گھر ناشتہ کر لیجئے۔ میں نے کہا کھانا تو کھا لیا، بولے چلتے چلتے چائے پی لیجئے، جانا ہی آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے گھر کے دروازے پہ پہنچے رک گئے ٹھٹک کر۔ میں نے کہا چلیے نا، کیا ہوا؟ کچھ بول نہیں رہے۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ کا گھر اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ بولے نہیں گھر بھی ہے، بیڈ ہے، بولے ہاں سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا چلتے کیوں نہیں؟ بولے حضرت تالی کی چابی نہیں۔ میں نے کہا پھر کھولے گا کون؟ بولے جس کے پاس چابی ہے وہی کھولے گا۔ نہیں سمجھ پائے۔ سرکار نے فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، خزینۃ نہیں ہے، خزائن ہے، مطلب ہے اللہ نے روئے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہے، اور تالا وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابی ہوا کرتی ہے۔ پتہ چلا عزت و وقار چاہیے، در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، دولت چاہیے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، عزت چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، ایمان کی دولت چاہیے، عقیدے کی دولت چاہیے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہنے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ اللہ۔ سلامت۔ میں نے بھی ایک شعر میں عرض کیا تھا یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی ہے شہزاد،
محبت ان کی رکھنے سے، انہیں دل میں بسانے سے۔ شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات، جبکہ ہے فضل رب سے وہ شہدا حضور کا۔ پیدا ہوئے حضور تو کعبہ بھی جھک گیا، کعبے کا کعبہ بن گیا روضہ حضور کا۔ کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں میں، اور ان حضرات کی محبتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ اب تک تقریباً 30 کلام ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ بات ظاہر نہیں کرتا ہوں۔ فارسی میں نے ایک مصرع کہا تھا، قلب من ویران شد آباد کن ہے جان من، کشتی ہستی کا میری توئی کھیون ہار ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے لیے میں نے کہا تھا، جس نے ملک شام کو رکھا سدا آباد و شاد، وہ امیر شام ہے، وہ مصطفیٰ کا یار ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد، تم کرو تحکیم ان کی ہم کو کب درکار۔ فیصلہ، تحکیم مانے فیصلہ کرنا، تو سرکار تو کہہ رہے نا دعولی اصحابی ودائے دو، دعولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم کاہے بیٹھ کر چوراہوں پہ فیصلے کر رہے ہو، اپنے ہی فیصلے کر لو، وہی کافی ہے۔ سمجھ گیا؟ ابھی میں گفتگو کروں گا غوث پاک کے حوالے سے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں غوث پاک کا نظریہ کیا تھا وہ بھی تو بتا دیا جائے، مگر ابھی شعر پڑھ رہا تھا میں، اور شعر کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب تجلی الیقین میں ایک حدیث ذکر فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا، جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض، اے محبوب عرش سے لے کر فرش تک سب میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت تو کہنے لگے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہم نے کہا مفتی اعظم آپ، بولے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ ہم نے کہا تاج الشریعہ آپ، کہلے جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں سچا جانشی عقیدہ جو چلا آ رہا ہے، دادا کا عقیدہ بھی وہی ہے، پوتے کا عقیدہ بھی وہی ہے، بیٹے کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اس لیے سنبھل کے سنی مسلمانوں، باپ دادا کے دیے ہوئے عقیدے سے ہٹنا نہیں ہے، صلح کلیت کو پلپنے نہیں دینا ہے، اور تاج الشریعہ کی زبان میں کہنا ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو۔ اتفاق یہ ہے، میں اصل میں تقریر میزان میں شروع کرتا ہوں، منشعب ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ ہمارا بھائی بول رہا ہے، یہ میں گیا تھا راجستھان میرتا سٹی میں، تو وہاں ایک تھے بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ پہ اعتراض کر رہے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ فرماتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، آخری جملہ، اس کی مقبولیت زمین میں بکھیر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔ میں نے کہا جہاں نہیں بھی گئے وہاں بھی بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ولی ہے، اور اللہ نے ان سے محبت فرمائی۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے، ہمارے نام کا نہیں لگتا، ان کے نام کا لگتا ہے، اس لیے کہ ان کی مقبولیت کو زمین میں بچھا دیا گیا۔ توجہ ہے بھئی آپ لوگوں کی بھی، غور فرمائیے گا۔ اب سنیے آگے، سرکار علیہ السلام نے آگے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، الہ حوضی، اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اپنے حوض کوثر کو۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بڑھا دوں آگے۔ کیوں نہ قادروں کے مختار ہے بابا تیرا، تو پہلے میں سرکار کے مختار ہونے کا اظہار تو کر دوں نا، پھر تو عبد القادر کی شان سمجھ میں آئی۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ مختار ہو، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تو ادھر دیکھیے گا، سرکار علیہ السلام فرماتے خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم نے کہا مدینے کے تاجدار حوض کوثر میں کسی اور کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ نہیں، شامل کیا ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کے دور کے ایک بزرگ ہیں، مجدد ہیں، جو عرب کے اندر بڑے مشہور تھے، نام ہے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی، کتاب کا نام ہے
اسالیب البدیعہ فی فضل الصحابتی و اقراء الشیعہ. ارے میاں کہاں کہاں جاؤ گے؟ رافضی اور نیم رافضیوں کی قلعی کھولنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں. جب دوسری صدی کے اندر رافضیوں نے سر اٹھایا، امام ابو بکر حضرت سیدنا ابو بکر باقلانی نے ان کی سرکوبی کی اور ان کے عقائد و نظریات کا رد کیا. اسی طریقے سے سلسلہ بڑا 13ویں صدی کے اندر جب رافضیت پھیلی تو شاہ عبد القادر بدایونی نے ان کا رد کیا ہے. اور اس کے بعد 14ویں صدی میں جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا نا، الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک کتاب نہیں کئی ساری کتابیں لکھی. کئی آپ رد الرفضہ لکھ رہے ہیں، غایت التحقیق لکھ رہے ہیں، الزلال العنقا لکھ رہے ہیں، مطلع القمرین لکھ رہے ہیں. اور یہ ساری کتابیں لکھ کر ہم سنیوں کو ایسے علمی ہتھیار دے رہے ہیں. تم کسی بھی گلی میں گھومو گے نا، ہم ان کتابوں کا ہتھیار لے کر جائیں گے اور تمہارا ناطقہ بند کریں گے اور امام کی زبان میں کہیں گے کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اب سنیں، اللہ سلامت رکھے. بیٹھ جاؤ بیٹا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکلوڈ کیا، حضور نے 4 کو شامل کیا. تم کہاں کہاں ترتیب بدلو گے میاں؟ پہلے وہ، تیسرے وہ. تمہارے بولنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، مصطفیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِحَوْزِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ. پہلے کیا کہا؟ حوض کوثر. میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا نا، میں اپنے، ہاں تم دھیان دو ذرا، میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. جتنا خوبصورت لباس ہے اتنی سماعت بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تب مزہ آئے گا، ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب حوض کوثر میں سرکار نے کس کس کو شامل کیا؟ فرمایا اِنَّا لِحَوْزِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ. میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں. پلر تو سمجھتے ہو بھیا، ستون. سر ہلا کے کرو گے تو کیسے کام چلے گا؟ زبان سے بولیے کیا ہے؟ ستون. اب آقا کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا اول رکن منہا فی یدی ابی بکر والرکن الثانی فی یدی عمر والرکن الثالث فی یدی عثمان والرکن الرابع فی یدی علی ابن ابی طالب. فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے. کب فرمائی یہ حدیث میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں؟ ترتیب کیا رکھی سرکار نے؟ فرمایا پہلا ستون، پہلا ستون وہ بھی حوض کوثر کا پہلا ستون. ابے ظالمو تم جاؤ گے کہاں؟ حوض کوثر پہ بڑھو گے نا. اب دیکھو حدیث میں سرکار کیا فرما رہے ہیں. پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے. حضور نے 4 نمبر پہ رکھا کہ نہیں مولا کائنات کو. آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فمن احب ابا بکر و ابغض عمر. اگر کسی نے ابو بکر سے پیار کیا لیکن عمر سے نفرت کرتا ہے، لم یسقہ ابو بکر، تو اس کو ابو بکر بھی قیامت کے دن کوثر کا جام نہیں دیں گے. اگر سے ابو بکر سے پیار کرتا تھا مگر ان کے یار عمر سے نفرت کرتا تھا، اس لیے اس کو کوثر کا جام نہیں ملے گا. ومن احب عثمان و ابغض علی، اور اگر کوئی عثمان غنی سے محبت کرتا ہے علی سے نفرت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں لم یسقہ علی ابن ابی لم یسقہ عثمان، فرمایا عثمان غنی اس کو عطا نہیں کریں گے کوثر کا جام. اور آگے فرمایا ومن احب علی و ابغض عثمان، جس نے علی سے محبت کی لیکن عثمان سے نفرت کی ہے، لم یسقہ علی ابن ابی طالب، اس کو علی بھی کوثر کا جام نہیں پلائیں گے. سنبل اور سنبل کے گرد و نواح میں یہ جو آج کل نیم رافضی گھوم رہے ہیں، ایک ڈپلوما والا آتا تھا نا آپ کے یہاں پر، وارثیوں کے بیچ میں آ کے بکواس کرتا تھا. دیکھ لیا نا آپ نے، ان کی پوری سنیت میں کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. الحمدللہ علم والے ہیں تو اس امام احمد رضا خان کے پاس ہے جس کے علم پر دنیا کو ناز ہے اور جس کی خدمات کو اللہ نے قبول کیا. تب سنیوں نے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس شبد دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. اللہ نعرہ اللہ. زندہ باد. اللہ سلام. بیٹھے
تمہارے شعر میں لتاڑ کا جواب نہیں، لتار پوری قطار بنی ہوئی ہے. اللہ سلامت رکھے محبت، اللہ تعالیٰ کام لے لے بس، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں، ورنہ ہمیں جس نسبت پر فخر ہے، میں سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، اسی پہ فخر ہے مجھے الحمدللہ. غور فرمائیے گا، اگلا جملہ سنیے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ومن احسن القول فی ابی بکر فقد اقام الدین. یہ دین ہے بھیا، بریانی نہیں ہے. حیدرآباد کی مندی بریانی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ نے لے لیا اور کھا لیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی مراد آبادی بریانی نہیں، اسلام ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے گا فقط اقام الدین، اس نے دین کو اپنے کھڑا کر دیا، قائم کر دیا. ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اور اچھا نظریہ رکھا، اس نے اپنے راستے کو کلیئر کر دیا ہے. سمجھ گئے نا؟ ومن، اب ظاہر سی بات ہے جملہ بھی بڑا مناسب ہے، اس لیے کہ شیطان کس کے راستے سے بھاگتا تھا؟ تو حضرت عمر کو مانو گے تو راستہ تو کلیئر ہوگا کہ نہیں، واضح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگے فرمایا ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. فرمایا جس نے علی عثمان کے بارے میں اچھی بات کہی اس کو اللہ کا نور مل گیا ہے. آپ جانتے ہیں ذو النورین لقب ہے حضرت عثمان غنی کا. کسی نے پوچھا لما سمی عثمان ذو النورین، عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دے کر کے ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے قلم توڑ دیا ہے، زبردست جواب دیا. فرمایا لم یجمع بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ تبارک و تعالی آدم الی ان تقوم الساعة غیر عثمان. فرمایا اس آسمان کے نیچے اور قیامت تک حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی ذات نہیں آئی ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں جمع ہو گئی ہو، اگر ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ گئے؟ فرمایا سنو، اس کو اللہ کا نور مل گیا، اور جس کو نور ملا ہے اس کو قلبی سرور ملا. اور آگے فرمایا ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس نے علی کے بارے میں اچھا بولا، مولا کائنات شیر خدا کے بارے میں اچھی بات کہی، اچھا نظریہ رکھا، میاں اس نے ایسی مضبوط رسی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. لیکن ابھی جنت نہیں ملی ہے، ابھی تو دین کو قائم کیا ہے، ابھی تو راستہ کلیئر کیا ہے، ابھی تو آپ نے اللہ کا نور حاصل کیا ہے، ابھی تو آپ نے جو ہے مضبوط رسی تھامی ہے، ابھی جنت کا فیصلہ بھی تو ہونا ہے. تب میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائیے گا، یہ جو ڈگر گھومتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کے گستاخ، جن کو میں جہنمی کتا بولتا ہوں، یہاں بھی بولتا ہوں وہاں بھی بولتا ہوں، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون میری بات سے برا مانے گا. ارے ہم دنیا دار کو منانے آئے ہی نہیں ہے، ہم تو مدینے کے تاجدار کو منانے آئے ہیں. ہماری بولی کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. سب سے نہیں کہتے ہیں، مصطفیٰ سے کہتے ہیں تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. اور جب ہمیں کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بننا ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. اور جب بارگاہ سے مدد ملتی ہے تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے قصو میں، تو کیوں بے بسو میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا نا؟ ہمیں تو اس بارگاہ سے نسبت ہے جہاں سے محروم کیا ہی نہیں جاتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ابھی میں شعر پڑھ رہا ہوں، تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، سن لیجئے گا مولانا ناظم صاحب. نظام بالکل درست رہنا چاہیے بالترتیب. کہ ہمارے شاگرد ہم سے پہلے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے اور جوانی عود آ جائے. لیکن اس میں تو لیت الشباب یعودو تو نہیں بول سکتے، یہی بولیں گے لعل الشباب یعودو نہیں بولیں گے، لیت الشباب یعود بول سکتے ہیں، کاش، ہے نا؟ خیر، اللہ سلامت رکھے. حضرات کو توجہ ہے آپ کی. فائنل جملہ دوں، جنتی کون ہے؟ وہ جنتی ہو سکتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے. کوئی پیر ہو کہ فقیر ہو کہ امیر ہو کہ غریب ہو،
کسی کے جبے قبے اور پگڑی کو دیکھ کر، قیمتی چشمے اور چہرے پر ظاہری حسن کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے گا، اس لیے کہ ہم رعب کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ہوگا کوئی اپنے وقت کا بڑا، ہم نے بڑا اس کو مانا ہے جو مصطفیٰ کے در سے سچے طور پہ جڑا ہوا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہی امام نے پوری زندگی کیا، کسی نے بھی کچھ کہا، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، لال پارا کے نواب کے بارے میں کہا لکھ دیجیے، آپ نے کہا کروں کیوں مدھے اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ مزاج رکھیے گا اور کبھی اس کی فکر مت کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ ہیں کتنے، ہم نے کہا ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی ہے۔ اسی کی بات کرتا ہوں، جب یہاں ہم جا رہے تھے بنگلور، چونکہ مفتی صاحب قبلہ استاد گرامی مفتی اختر حسین قبلہ کو، اور مجھے ایک دن پہلے ٹکٹ دیا گیا، 17 کو پروگرام سے واپس آیا، 18 کی فلائٹ پکڑی، 19 میں جا کر کے بات ہونا تھی۔ مفتی صاحب کہنے لگے دیکھ رہے ہیں مولانا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمیں پریشر ڈال کے بھیجا جا رہا ہے، اب پہلے سے بتاتے کم سے کم کچھ دیکھتے تیاری کرتے۔ میں نے ایک ہی جملہ عرض کیا، حضرت ہم اہل سنت حق پر ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں حق پر ہے، تو میں نے کہا حق کی حق مدد کیا کرتا ہے۔ بس یہ جملہ تھا، دل کی ڈھارس بنی، فربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو میرے سارے صحابہ کو مانے گا، بولو یار بولو، عقیدے کا اظہار کیجیے، پیچھے والوں توجہ ہے، کیا کہا؟ جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات بولے گا، فقد کان من اہل الجنہ، وہی جنتی ہے۔ بولو بولو، وہی کیا ہے؟ ہاں یہ میں بیچ میں حدیث آ گئی، کیونکہ میں وہ حدیث کو پڑھ رہا تھا نا، یہ مجھے یاد آ گئی تو سنا دی میں نے۔ کیا بولا سرکار نے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے۔ یہ جو کھانے والے ہیں نا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہابی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ نہیں ہے نا؟ کس نے بتایا تمہیں نہیں؟ ارے بتاؤ نا کس نے بتایا؟ ارے اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے آئے تھے، 106 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے انتقال کو، علماء نے بتایا نا۔ چلو اعلیٰ حضرت نے بتایا تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ ذبیحہ حرام ہے، وہابی کا ذبیحہ حرام، یہ بھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو پھر سنبل کے یہاں ذمہ دار بھی بیٹھے، اہل علم بھی بیٹھے، عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے، جتنے بیٹھے اور بھی کان میں پہنچائیے۔ یہ جو وہابیوں کے ذبیحے کا استعمال عام طور سے ہوتا چلا جا رہا ہے سنبل میں، اس پر کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ایک مثال دوں آپ کو، آپ نے بول دیا نا برف لے لیا، برف، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آ رہا ہے اور دسمبر کا مہینہ، برف لیا آپ نے ہاتھ میں لگایا، ہاتھ سے ٹھنڈک آپ کے جسم میں آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں، آ سکتی ہے، لیکن وہی برف آپ نے کھا لیا، 100% آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو نجاست ہے نا وہابیوں کے ذبیحے کی، یہ چونکہ اس کا تعلق ہے کھانے سے، یہ جب جاتی ہے نا تو دل مردہ ہوتا ہے، اور جب دل مردہ ہوتا ہے نا تو پھر نہ عبادتوں میں ذوق رہتا ہے، نہ تسلب ہوتا ہے، نہ استقامت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ ہماری روحانیت پر اٹیک کرنے والی چیز، اس پر ہمیں خاص طور سے غور کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ ہیلے بہانے ہمارے نہ علماء کو نکالنا چاہیے نہ عوام کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس سے ہم بچیں، اور بھی اگر لگتا ہے کہ نہیں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو الحمدللہ سنی سے العقیدہ ہے، صحیح طور پر ذبیحہ کرتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ ان سے مل کر ہمارے اہل سنت انہی کی دکان پہ جائے، تاکہ ہمارے گھر کا سنی بھائی کا مال سنی بھائی کے گھر میں جائے، اور وہ اس مسئلے پر مضبوطی سے عمل کرے، اپنے کام کو اور بڑھائے، تاکہ ہمارے اندر جانے والا جو رزق ہو جائز اور حلال طریقے سے پہنچے، اور جو رزق پہنچے گا بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو کھائیں گے، وہ نور بنے گا، اور جب دل میں نور آئے گا نا تو عبادتوں کے اندر انسان کو سرور ملتا نظر آئے گا۔
اس لیے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، وہ اپنے ہاتھ سے کھیتی کرتے، اپنا ہی کھاتے تھے. ہم نہیں کر سکتے، آپ مشکل کام ہے نا، تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں جو بچنے کے راستے ہیں، ہے نا. لوگ اس کا مسئلہ آ جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا اسی کو رہتا ہے. ارے بھائی یہی تو سب کچھ ہے. سنیت باقی ہے، تسلط باقی ہے، آپ کا حساب، آپ کا دین باقی ہے، تبھی تو آپ کو سب کچھ ملے گا، ورنہ تو پھر جیسے چاہے ویسے زندگی کاٹ لے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں بانٹتا ہوں. جلدی بولو، میں تمہیں بانٹتا ہوں. اچھا ہم نے کہا ایک بات بتائیے، سرکار کب سے بانٹ رہے ہیں، حضور کے بانٹنے میں کمی نہیں آتی؟ تو جواب دیجئے کمی آئے گی کیسی؟ چونکہ رب سرکار اللہ مجھے دیتا ہے، اور جب اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کمی کیسی ہوگی؟ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور جب اللہ کی عطا پہ کوئی پابندی نہیں تو ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کے بانٹنے میں بھی کوئی پابندی نہیں. سمجھ گئے نا؟ شعر پڑھ لیجئے، بات بہت آگے بڑھ گئی، بس ایک ہی شعر پڑھ کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے. بہت زمانے سے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پرانا ہو گیا. بھائی مولانا کامل کیا آپ بھی تقریر کرنے آئے تو واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اے واہ کیا جود و کرم ہے. ارے بھائی کوئی نیا لائیے نا، لگتا ہے کبھی نیا لائیے، کوئی کہتا ہے؟ کہہ بھی نہیں سکے گا. کیوں؟ لات پڑتا وہ تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصل میں صبح مجھے 5 بجے تک دہلی بھی پہنچنا ہے، چونکہ 6:10 کا میرا بورڈنگ ہے اور 7:10 کی میری فلائٹ ہے، مجھے کل کہیں جانا ہے، اس لیے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس ذرا محبت سے اظہار کیجئے کہ آپ واقعتاً سننے کے موڈ میں ہیں تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے نا جشن غوث الاعظم سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ بارگاہ. جی بالکل جائیے. علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی؟ مولانا کامل صاحب جا سکتے ہیں، بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. توجہ ہے آپ کی بھائی؟ ہاں نکل جائیے آرام سے. بس اسٹیج اصل میں تھوڑا سا ہل رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہماری بولی ہے خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11. سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولی ہی نہیں، ولی گر بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی. مرشد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرشد اتصال، ایک مرشد ایصال. ہم جیسے لوگ اگر بیعت کرنے لگے تو ہم مرشد اتصال میں آئیں گے کہ بس ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلہ روحانی یہ مل رہا ہے اور سرکار تک پہنچ رہا ہے. لیکن غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی مرید ہی نہیں کرتے، نظر ڈالتے ہیں تو ولایت بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں. اسی کو مرشد ایصال کہا جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی تک پہنچانے والا مرشد. آپ جانتے ہیں سیدی غوث پاک ولیوں کے سردار ہے، لیکن ایک عام ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ قرآن
پاک کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا. لیکن آئیے ایک حدیث گوش گزار کر رہا ہوں جس کو مشکات میں بھی لیا گیا اور بھی دیگر کتب حدیث میں لیا گیا ہے. اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب بھائی میری طرف توجہ کیجئے, تقریر شروع کر دی ہے میں نے بغیر کسی تمہید کے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ, توجہ کیجئے, اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا, سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں ذرا غور فرمائیے. کہا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ, نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ شہید ہیں, مگر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. توجہ چاہوں گا نقیب اجلال, تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہوں گا. آپ اس سے تھوڑی ٹچنگ بڑھا لیجیے تاکہ یہ تھوڑے بیدار ہو جائے. رشتہ قائم کریں گے تو رشتے توڑنا نہیں چاہیے, جوڑنے کا حکم ہے. غور فرمائیے گا, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں میاں, ایسے بندے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, مگر نبیوں کی جماعت اور شہداء کی جماعت قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک فرمائے گی. ان کو رشک ہوگا ان کے مرتبے کو دیکھ کر, اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی عزت کو دیکھ کر کے. سرکار کے صحابہ نے پوچھا تخبرنا بامرہم, حضور ہمیں بتا دیں یہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے, مگر نبی ان پر رشک فرما رہے ہیں, شہید ان پر رشک فرما رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا اللہ تحابوا فی اللہ تبارک و تعالی, ہم قوم تحابوا فی اللہ تبارک و تعالی علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو محبت کرتے ہیں آپس میں, لیکن ان کی محبت تجارت کی بنیاد پر نہیں ہوتی, ان کی محبت مال کی بنیاد پر نہیں ہوتی, ان کی محبت سیاست کی بنیاد پر نہیں ہوتی, ان کی محبت بزنس کی بنیاد پر نہیں ہوتی. سرکار پھر کس لیے ہوتی ہے؟ فرمایا فی اللہ, صرف اللہ کے لیے محبت کیا کرتے ہیں. بولو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس لیے آج کے دور میں جتنے بھی صلح کلی چاہے سنبل کی سرزمین پر ہو یا ہندوستان کے گوشوں میں ہو, یاد رکھنا ان کی مثال سرکار نے بیان کی مثل المنافقی کالشاۃ العائرہ, ان کی مثال اس بکری کی سی ہے جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے. ان صلح کلیوں کا حال یہ ہے, کبھی وہابیوں سے ہاتھ ملائیں گے, کبھی سنیوں سے ملائیں گے, وہابیوں سے کہیں گے تم بھی صحیح ہو, سنیوں سے کہیں گے تم بھی صحیح ہو. ہم نے کہا لادان بول کیا رہا ہے, آج تک گوبر اور حلوہ دونوں ایک نہ ہو سکے تو بد عقیدہ اور سنی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. اور سنو, کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے. ہم نے کہا کیا کریں پھر, ہاتھ پیر دبائیں. ایک بات مجھے بتائیے, سنیے بھیا, بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, ڈسٹرب نہیں ہو رہا, بیٹھ جائیے. ایک بات مجھے بتائیے, ایک آدمی کے زبردست پھوڑا ہے, پھوڑا سمجھتے ہو نا, وہ والا نہیں, ہاں یہ سمجھ لیجیے بھگندر ہے, اللہ نہ کرے کسی کو, بڑی سی بیماری ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا, مثال دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ بات. ڈاکٹر کے پاس گیا, بڑا نام ہے اس ڈاکٹر کا, کتنا بولے 1000 فیس ہے اس کے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھا اتنا ایک دم اس کے اندر مواد اور میل بھر گیا ہے, پھٹنے کے قریب. ڈاکٹر صاحب نے اس کو میڈیسن دی, مگر کون سی؟ اینٹی بایوٹک دے دی. لو اینٹی بایوٹک لے لو, آرام ملے گا کچھ؟ ارے بولو نا یار, آرام ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اینٹی بایوٹک دینے کا زمانہ نہیں ہے, آپریشن کا زمانہ ہے. اینٹی بایوٹک تو بہت دنوں سے دی جا رہی ہے نا, اب ظاہر سی بات ہے آپریشن بھی ہلکا پھلکا کر دیا جا رہا ہے, لیکن جب دیکھا یہ پھاوڑا بہت بڑا ہو گیا ہے, ناسور بنتا جا رہا ہے, تو سوچا لاؤ بریلی سے کسی ڈاکٹر کو بلا کے آپریشن کروا دیا جائے. اب اگر کوئی مجھ سے یہ امید رکھے میں بھی دے کر جاؤں اینٹی بایوٹک تو مریض کو مارنے والا کام کیا جائے گا.
اس لیے ہندوستان کے اندر آپ کا جو شہر ہے سنبلہ، اس سنبل کے اندر وہی حالات ہیں جو رامپور کے اندر پائے جاتے ہیں، جو حیدرآباد میں پائے جا رہے ہیں۔ اب جو حالات بگڑ گئے، ہماری شکل و صورت والے کچھ مولوی بھی کہتے ہیں اتنا سخت بولنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے کہا میاں اب اینٹی بایوٹک دینے کا زمانہ نہیں، آپریشن کا زمانہ ہے، آپریشن کرتے چلے جائیے، شلہ کلیت کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے دشمن احمد پہ شدت کی دیے، ملحدوں کی کیا مربت کی دیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں معلوم ہے کچھ دن تک ڈاکٹر کو گالی پڑتی ہے، لیکن جب ناسور ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی مریض آ کر ڈبہ لے کر آتا ہے مٹھائی کا، حضرت ڈاکٹر صاحب لے لیجیے نا۔ کہا کیوں کہ آپ نے میرا ایسا علاج کیا ہے، زبردست ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علامہ تشریف فرمائے، حضرت علامہ مفتی جزیل صاحب، یہ اگر آپریشن کرتے ہیں نا تو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بدعقیدہ کی طرف چڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے الحمدللہ آج بھی سنی مضبوط ہے، اور وہ پلپلا سنی نہیں ہے، وہی عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ بریلی کے امام احمد رضا خان نے عطا کیا۔ یا رسول اللہ، غور فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا معلوم ہے؟ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہوم قوم تحابوا فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر محبت کی دیے۔ پھر دیکھیے نا یہ زمانہ آپ کا ہو جائے گا، ہم نے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی مثال دے حضرت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد نام ہے حضرت ابو قحافہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کانا ابو قحافہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرکار کی شان میں توہین کر دی، باپ ہے ابو بکر صدیق اکبر کے، سرکار علیہ السلام کی شان میں جملہ توہین کا بولا، ادھر بولا آپ نے کیا کیا؟ فسکہ ابو بکر سکتا، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا یہ میرا بہنوئی ہے، یہ نہیں دیکھا یہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں یہاں باپ تھا، باپ کو نہیں دیکھا، تو پھر تم کیوں دیکھتے ہو؟ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ یاد رکھو ایسے مولوی ہو، ایسے علماء ہو یا ایسی عوام ہو جو سب کو راضی کرنا چاہتی ہے، وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو اس اللہ کی بھی نہ ہو سکی جو دنوں رات روزی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بندو ہمیں سب کو منانے کی ضرورت رہی ہے، رب کو منانے کی ضرورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے فسکہ ابو بکر سکتا، ابو بکر صدیق اکبر نے دھکا دیا زور سے، باپ کو اتنی زور سے دھکا دیا، فسقط علی الارض بوجہی، اوندھے منہ زمین پر گرے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، ادھر دیکھو حضور کی بارگاہ میں گئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ڈاسنا کا کتا ڈس رہا ہے نا، ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ڈاسنا کے کتے نے ڈسنا شروع کیا، ہم کہتے ہیں یہ راستہ نکالا کس نے؟ اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے، کس کی مجال تھی میرے سرکار کی گستاخی کرے؟ مگر ان کتوں نے گستاخیاں لکھی تو انہوں نے ریفرنس میں پیش کیا، دیکھو نا تمہارے مولویوں نے خود لکھا ہے۔ تو یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈاسنا کا کتا گستاخ نظر آتا ہے تو اشرف علی کا ماننے والا گستاخ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ کون سی دوغلی پالیسی ہے؟ ان کے ساتھ مل کر کے احتجاج کیا جائے گا، اس کے خلاف بولا جائے گا اور ان سے ہاتھ ملایا جائے گا۔ ہم نے کہا عشق رسول کہتا ہے نا اس سے ہاتھ ملانا اس سے ہاتھ ملانا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ گڑ کھاؤ، گلگلوں سے پرہیز کرو۔ یہاں شوگر کی بیماری ہوگی، جیسے یہ گلگلا آیا گڑ کھاتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر تمہیں نظر آ رہی ہے گستاخی، تو یہاں کیا ہے؟ انہوں نے گستاخی کا دروازہ کھولا، تب جا کر کے ان کتوں نے بولا۔ اور یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ محبوب کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی باری آئے نا تو جانوروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میرے سرکار کی گستاخی کرتا تھا کون؟ ابو لہب کا بیٹا لہب، سرکار کی گستاخی کی اس نے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر کتا مسلط کر دے۔
فخرج یرید الشام فی قافلۃ، وہ قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، فنزل منزلا، ایک جگہ اس نے اپنا پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ اس کے افراد بھی تھے نا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور کرنا، اتنی دور ہے ملک شام کی طرف، حضور مکہ میں ہے، کہتا ہے انی اخاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاس والوں سے کہنے لگا مجھے محمد کا خوف ستا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کلا، اب ایک گھامڑ آدمی کہاں، وہ مکہ میں بیٹھے ہیں، تجھے یہاں خوف ستا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے ذریعے کی ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں تمہارے نبی کا خوف پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے بیٹھ گئے اس کی رکھوالی کرنے کے لیے، عبارت فحتو متاعہم وقعدوا یحرسونہ، اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے نا، اور بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگے۔ اب حفاظت کر رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں الا بطش ربک لشدید، اب ایک داسنا کے کتے جو بھونک رہا ہے نا، یاد رکھنا جب رب کا قہر نازل ہوگا تیرا جسم تباہ ہو جائے گا، تیری زمین تباہ ہوگی، پھٹ کر رہے گی۔ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا۔ ابھی یہ زمانہ خراب ہوگا، یہ ساری چیزیں ہٹے گی، تم سب کے سب مرو گے جو بھی سرکار کی گستاخی کرتے ہیں، موت ان کو کتوں کی آئے گی۔ اور ایک جملہ بول رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کا گستاخ کبھی حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حلت وہاں جاتی ہی نہیں ہے، وہ حرمت ہی جایا کرتی ہے۔ غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا ابو لہب کا بیٹا، اس کے بعد ہوا کیا، فجاء الاسد فانتزعه فذهب به، شیر آیا بیچ میں سے اس کا گلا پکڑا، کھینچ کے باہر لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تاریخ نے بتا دیا محبوب کی گستاخی کی جائے تو انسان ہی نہیں جانور بھی مصطفیٰ کی عزت کے لیے پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے دھکا دیا، باپ نیچے گر گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے فرمایا تم نے ایسا کیا کہ جی حضور، فرمایا لا تعود الی، اب دوبارہ مت کرنا۔ اب اس جملے کو سن کر کے کوئی ہوگا نا الٹا سیدھا، دیکھیے نا حضور نے کتنا رحم کیا، فرمایا لا تعود الی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ارے کافروں کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے نا، آپ لوگ تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ مفتی جزیل صاحب جب کھڑے ہو گئے مسجد میں تو پھر دیکھتے ہی نہیں ہے، 303 کے سب نکال دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بولے نہیں، نرمی برتنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیے وہ ایک شخص آیا تھا نا، حضور کے سارا کھانا کھا گیا، اس لیے کہ تاکہ حضور کے اہل خانہ بھوکے رہ جائے، کھانا کھایا پیٹ خراب ہو گیا، صبح کو اٹھ کے چلا گیا، تلوار چھوڑ گیا۔ حضور جب تشریف پلٹ کے اپنی تلوار لینے آیا، قیمتی تلوار تھی، تو کیا دیکھا حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کی نجاست کو دھل رہے ہیں۔ بولے کیا اخلاق پیش کیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا اعلیٰ حضرت نے جواب دے کر ملفوظ میں جو ارشاد کو ارشاد کی شکل میں پیش کیا، فرمایا سنو، حضور انہی کافروں کے لیے نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں پتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نے یہاں جو فرمایا لا تعود الی، دوبارہ مت کرنا ایسا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے ابو بکر تمہارے والد مسلمان ہونے والے، لیکن پھر بھی ابو بکر کا جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں والذی بعثک بالحق لو کان السیف عندی لقتلته، کہتے ہیں میرے آقا اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں باپ کو نہیں دیکھتا گردن مار دیتا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے استقامت۔ اب بتاؤ ابو بکر صدیق اکبر نے سختی برتی تھی کیا؟ یہ تو محلے میں سختی نہیں برت پا رہے، وہ تو اپنے باپ کے ساتھ سختی برت رہے۔ اچھا ایک چیز اور آتی ہے، بولے ہمارے سامنے تو ہمارے محلے کے آدمی نے کبھی گستاخی کی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کیسی فکر لے کے آیا، معاذ اللہ تو کیا سمجھتا ہے جو تیرے سامنے گستاخی کرے گا وہ گستاخ ہے؟ ارے وہ گستاخوں کو پیشوا ماننے والا بھی گستاخ رسول۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چور کو جو صحیح مانے وہ کیا ہوتا ہے؟ چوری تو ہوتا ہے نا۔ ارے بولو یار، کم سے کم بول تو دو اللہ کے بندو، چور کی سپورٹ تو نہ کرو۔ سمجھ گیا نا کس کی سپورٹ نہیں کرنا؟ چور کی۔ فرق یہ ہے کہ وہ مال کا چور ہے یا ایمان کا چور ہے۔
نہ ہمارا ان چوروں سے کوئی رشتہ ہے نہ ان چوروں سے. بات سمجھ گئے؟ میں عرض کیا کر رہا تھا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں عرض کر رہا تھا کچھ معلوم ہے؟ ارے حدیث پاک پڑھ رہا تھا بھائی. سرکار نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اب بتا دیں اللہ کے لیے محبت کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی عالم دین و سنیت کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اس کو یہ کہہ کے پیچھے مت ہٹیے کہ یار بڑی سختی برتتے ہیں، نہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. یہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اس لیے کہ رشتے داریاں بعد میں ہے، مصطفیٰ کی وفاداریاں پہلے ہے. ہمیں معلوم ہے قبر میں باپ کا چہرہ نہیں ہوگا، رسول پاک کا چہرہ ہوگا. تو اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل تو بن جائیے. توجہ فرمائیے گا. اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے بتا دوں اس کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والاولا للایت المصطفیٰ بدافع البلا میں یہ حدیث مذکور ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انی لا اہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عماری بیوتی والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم. اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے گناہوں کی بدولت، تمہاری مکاری عیاری اور سیئات اور حسنات کے بجائے برائیوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تمہارے گھروں پر عذاب آ جائے، تم پر عذاب ڈال دوں، تم پر عذاب اڈیل دوں. اے اللہ عذاب بھیجتا کیوں نہیں؟ فرمایا مگر انہی تمہارے بیچ میں میں ان کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، میری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے مسجدیں تو وہابیوں کی بھی ہے. میں نے کہا تو سن لیجیے. سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرہ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. سرکار نے فرمایا جو بدعتی ہو جاتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو بددین ہو جاتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کا روزہ قبول نہیں کرتا، اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اس کا عمرہ قبول نہیں کرتا، اس کا حج قبول نہیں کرتا، اس کا جہاد قبول نہیں کرتا، اس کی فرض قبول نہیں کرتا، اس کی نفل قبول نہیں کرتا. اور وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے. اس لیے پتا چلا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ حق ہے. میرے امام نے کہا وہابی کی مسجد مسجد نہیں ہے، وہابی کی اذان اذان نہیں ہے، وہابی کی نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ گمراہ ہے. حضور نے کہہ دیا تمہاری قبول نہیں ہوتی تو سنیت تم ہی پڑھو، اس لیے کہ اللہ تمہاری قبول کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی. یہ عقیدہ رکھے کہ میرا نبی سن رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سمجھ گیا؟ سبحان اللہ. اب اگلا جملہ تو سنو. فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ. وہ حدیث کا ترجمہ تو ہو ہی گیا. اللہ فرماتا ہے مگر نظر پڑتی ہے ان پر جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور ان پر پڑتی ہے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اندر جو ہے نا وہ پیر کے اوصاف کچھ زیادہ ہے. مجذوب ہیں، مجذوب ہیں تو پھر کل سے ان کا کھانا بند کر دو، تب دیکھیں جذب کب تک رہتا ہے. دوپہر تک ہی ختم ہو جائے گا، ہے نا. نام کے مجذوب تو بہت ہے. ہماری پیلی بھیت میں وہ ملنگ علی بنا پڑا، شیر بشیر اہل سنت کا بوتا، دن بھر سوتا ہے نا، سب کچھ ہے کھوتا کیونکہ ہے وہ پوتا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں رومال باندھ لیا، لمبے بال رکھ لیا، اور اس کے بعد ملنگ علی. اور کمبخت جو ہے ملنگ علی بنا گھوم رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے جم کے، بڑا جم کے کھاتا ہے. وہ ایسے لوگ کھاتے بہت ہیں جو ملنگ علی بنتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھیں گے. ان کو نہیں کہہ رہا تو ان کو سمجھو، تو بیچارہ اچھا آدمی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ملنگ علی بنے گھوم رہا ہے نا. غور فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتے، اور آگے فرمایا الا غیر ارحام بینہم. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. اپنی باہمی رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. سر ہلائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تمہارے بھائی لگ رہے ہیں پیچھے والے بھائی ہیں تو بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ. دائیں طرف کم سے کم میرا میمنہ تو مضبوط ہو جائے، میسرہ تو مضبوط ہے ہی.
ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 وزیر، ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، لیکن دائیں والے کو بائیں والے پر فضیلت ہوتی ہے. وجہ معلوم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے دل بائیں طرف رکھا ہے. غور فرمائیے گا. آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطُونَهَا، مال کی بنیاد پر نہیں، جس کا بزنس کر رہے ہو، جس کی تجارت کر رہے ہو، اس مال کی بنیاد پر نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. فرمایا قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے تو ان کو ڈر نہیں ہوگا، جب وہ لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کو خوف نہیں ہوگا، جب لوگ رنج میں ہوں گے ان کو رنج نہیں ہوگا. قرآن کی آیت پڑھی میرے نبی نے، الا ان اولیاء اللہ. اب تو سمجھ گئے نا یہ کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون. فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو کوئی خوف نہیں، حزن و ملال نہیں، رنج نہیں. اور آپ جانتے سب سے بڑا رنج اور ڈر اور خوف کس چیز کا ہے؟ وہ ہے قیامت کا. تو قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرمایا یہ اللہ کے ولی ہے نا، قیامت کے دن ہر آدمی جہنم کی سختیاں برداشت، قیامت کی سختیاں برداشت کرتا ہوگا، لیکن قرآن ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے ان کو سب سے بڑا خوف بھی نہیں غمزدہ کرے گا، بلکہ ان کا عالم یہ ہوگا سب اپنے گناہوں کی بنیاد پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. یار بولیے تو صحیح، اس جملے کا استقبال تو کرو نا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں ان سے نسبت ہے. وہ نسبت کام کیسے آئے گی؟ 15واں پارے کی آیت کریمہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم نے کہا وہابی تو یوں ہی ڈگر ڈگر نگر کر گھومتا رہے، ہمیں در قادری چاہیے اور اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہر قادری. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بس بیٹا بیٹھ جاؤ، وقت اصل میں کم ہے، پتہ چلے میری فلائٹ ہی چھوٹ جائے، ہے نا. 3 گھنٹہ یہاں سے لگے گا. بس میں 10-5 منٹ بول دو پھر کیا کروں. ہاں 2-2.5 گھنٹہ لگے. چلیے حضرت نے کہہ دیا بزرگ عالم ہے، علماء کی دعائیں اللہ قبول فرماتے. آپ نے ہی بنوایا ہے نا. اتنی فخریہ آئے، اتنے جو ہے رشک بھرے انداز میں. روڈ اچھا ہے، شکریہ. محبت ہے الحمدللہ. ان ذاتوں سے ہمیں کیا ہے؟ بولو محبت ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے. بولو کس کی جماعت؟ اللہ کی جماعت. ابھی پیشتر خطیب جو مولانا کامل مصباحی صاحب تھے، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ. ایک حدیث ہے بارز اللہ بالمحاربہ. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. جنگ کا اعلان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نیکوں سے محبت کرتا ہے، متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب ذرا پلٹ کے تھوڑا سا آئیے. ایک شخص ایسا ہے نماز پڑھا رہا تھا سرکار کے زمانے میں. نقیب صاحب ذرا توجہ کیجیے گا، ایک بات مجھے بتائیے، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں کعبہ افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ جلدی بولو. کعبہ افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ آپ کہیں کہ ولی افضل ہے. جلدی بولے، میں جو جواب دے رہا ہوں بولیے کون افضل ہے؟ ولی افضل ہے. کعبے سے ولی افضل ہے. پہلے اتنا سن لیجئے، دلیل بعد میں دوں گا. اب یہاں ایک مسئلہ سنیے گا. آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا مرحلہ ہے ان رجلا اما قوما. ایک شخص جو ہے کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے دیکھا تھا فبصق بالقبلہ، اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا تھا. رسول اللہ ینظر، حضور دیکھ رہے تھے کعبے کی طرف تھوک رہا ہے. آقا کریم کے صحابہ کو اس نے لیا اور نماز پڑھانے لگا. میرے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سارے لوگوں سے، کیا کہا؟ لا یصلی لکم، یہ شخص دوبارہ تمہارا امام نہ بنے، اس لیے کہ اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا. حالانکہ وہابی نہیں تھا، بدعقیدہ نہیں تھا، سرکار علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، مگر کعبے کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا. سرکار نے فرمایا قد آذیت اللہ ورسولہ
ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ میں نے کہا میاں اگر کوئی کعبے کی طرف تھوک دے تب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو کعبے سے افضل ولی ہے، ولی کے دشمنوں کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ سمجھے بات کو؟ اور مصلی دیکھیے نہیں، امام دیکھیے، کیا دیکھیے؟ نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیں۔ ہم نے کہا تجھے نہیں، ایک بات میں بول رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی کے بھی پیچھے پڑھ لیں۔ ہم نے کہا سیب ہی تو کھانا ہے، کیسی بھی سڑا ہوا کھا لے، کھانا ہی تو کھانا ہے، بسا ہوا کھا لے۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، 100 روپے کلو مل رہا ہے سیب۔ ہم نے کہا تو سیب کا ایک دانہ چیک کرتا ہے تو پھر عقیدہ چیک کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ گیا بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک مزاحیہ بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے ایک ساتھی تھے، نام نہیں بتاؤں گا، تم لوگ جانتے بھی ہوگے، وہ بہار کا ہے، بنگال کا ایک بچہ تھا، انہوں نے رات کو کھانا آیا مرغا صبح خراب ہو گیا، گرمی کا موسم تھا، مدرسوں میں کہاں فریج وغیرہ رہتے، اب انہوں نے کہا یار کیا کیا جائے، تو بولے بھائی یہ کھانا کھا لو، تو اس نے ایک نمالہ لیا، بولے کھٹا کھٹا ہے، بولے ہمارے یہاں میں مرغے میں جو ہے وہ نیبو ڈالتا ہے، اس کو سڑا ہوا کھانا کھلا دیا۔ یاد رکھیے گا جو صلح کلیت کا لبادہ اوڑھتے ہیں وہ ایسے ہی سڑا ہوا کھا جاتے ہیں۔ سڑا ہوا کھانے کا مطلب بتا دوں، سڑا ہوا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں بھی برباد کر دیتے ہیں، عقیدے بھی خراب کر لیتے ہیں، زندگی برباد کر لیتے ہیں، پھر ملتا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ایک ایک چیز کو چیک کرنے والوں کم سے کم یہ بھی چیک کر لیا کرو عقیدہ کیسا ہے۔ بلوائیوں کا جب قبضہ ہوا تھا نا مسجد نبوی شریف کے اندر، 3 دن امامت کس نے کی تھی؟ بلوائی امام نے۔ مولا کائنات اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی سے پوچھو 50,000 کا ثواب ایک وقت میں ملتا ہے، 3 دن نہیں آئے، 7.5 لاکھ ہو گیا نا میرے حساب سے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں 7.5 لاکھ کا نقصان کوئی مولا کائنات سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے، اس لیے کہ مولا کائنات نے اپنے عمل سے بتا دیا تھا اگر مسجد نبوی بھی ہو اور امام خراب ہو تو پیچھے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ہم نے کہا جب مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو سنبل کے امام کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہم مسجد بعد میں دیکھتے ہیں، امام پہلے دیکھتے ہیں۔ امام سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، مسلک کا وفادار ہو، پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نمازیں اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ولی کی شان ہے، بہت ساری آیات حدیث اب وقت نہیں ہے، مگر غوث آدم ولی ہی نہیں، ولی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ علامہ امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں ہے، ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال۔ فرمایا سنو ولیوں میں سب سے بڑا مقام قطب کا، اس کے بعد 2 اماموں کا، اس کے بعد افراد کا، اس کے بعد اوتاد کا، اس کے بعد ابدال کا۔ ابدال کا درجہ 5واں ہے۔ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ قطب کا ہوتا ہے۔ سیدی غوث پاک سے پوچھا جائے آپ ولی ہیں، صرف ولی ہیں؟ کہیں گے نہیں، میں تو ابدال کا بھی سردار ہوں، ابدال سے بڑے اوتاد ہیں ان کا بھی سردار ہوں، ان سے بڑے افراد ہیں ان کا بھی سردار ہوں، ان سے بڑے امامان ہیں ان کا بھی سردار ہوں، ان سے بڑے اقطاب ہیں۔ اسی لیے تو غوث آدم نے کہا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعَ فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ اللہ نے مجھے قطبوں کا بھی سردار بنایا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ تلوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک پکے سنی تھے، سبحان اللہ۔ آپ کی زبان میں ہی بول رہا ہوں، غوث پاک کیا تھے؟ پکے سنی تھے۔ میں ابھی 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، الدانی میں تقریر کر رہا تھا، ایک آئے تھے بڑے سمجھدار، غنیت الطالبین پڑھ کے آئے تھے، میں نے تقریر کری، بولے آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا بولیے، دوران تقریر کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے کہا بولیے کیا؟ بولے کہ رفع یدین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اچھی بات ہے، رفع یدین کیا ہے، تو وہ ہمبلی تھے، آپ ہمبلی ہو؟ ابتدان ہمبلی تھے، بعد میں تو آپ کو پھر عین شریعت نظر آنے لگی، تو میں نے کہا آپ ہمبلی ہو؟ بولے نہیں وہ انہوں نے کیا ہے غوث پاک نے، تو ہم نے کیا، غنیت الطالبین میں لکھا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور یہ عقیدہ نہیں تھا آپ نے پڑھا کہ غوث آدم کہتے ہیں فی حالت البودی روحی کن تورسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبۃ الاشواء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ ترجمہ نہیں کیا، سبحان اللہ بولو نا۔
عربی میں پڑھی، عربی میں احب العرب علیہ السلام لانی عربی و کلام اللہ عربی و لسان علی الجنت عربی. فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، سارے جنتیوں کی زبان عربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دس از اے بک نہیں چلے گی وہاں، انا عبداللہ یہ چلے گی وہاں پر. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہاں جنت میں. ہم نے کہا دیکھو سیدی غوث پاک میرے نبی کی بارگاہ میں کہ پکے سنی عقیدہ کیا ہے، ذرا غور کیجیے گا. حضور کی بارگاہ میں کہ کہنے لگے حضور جب تک میں بغداد میں تھا آپ کی یاد آتی تھی نا، اپنی روح کو، آتما کو، سول کو، جان کو بھیج دیتا تھا. تو قبل الارض عنی وہی نائبتی، وہ میرے نائب بن کر آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلی جاتی تھی، چوم کر چلی جاتی. سبحان اللہ. اب کیا کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر. کہاں پر؟ مدینہ شریف میں. اس کے بعد کہنے لگے سنو وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاءِ قَدْ حَضَرَتْ، اے میرے آقا اب میں روح اور جسم دونوں کو لے کر کے آیا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے فَمْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي، اے میرے آقا اپنا دست مبارک نکالیے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. غوث آدم بھی مان رہے نبی قبر میں زندہ اس لیے کہ ہاتھ اسی سے نکلوایا جاتا ہے جس کو زندہ مان لیا جاتا ہے. مردے سے کوئی نہیں کہتا ہاتھ بڑھائیے، زندہ ہی سے ہاتھ بڑھوایا جاتا ہے. ہم نے کہا ہاتھ نکلا کہ نہیں. علامہ ابو یوسف سلخمی شتنونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب طرد الافائی انہما حادم نفار رفائی، اس کا اردو میں نام فضیلت غوث آدم ہے، اس میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا فخرجت الی الید الشریفۃ فقبلها ووضع علی راسی، سرکار علیہ السلام کا دست پاک قبر سے نکلا بھی. عقیدے کے لیے اظہار عقیدہ ضروری ہے، بلند آواز سے بولیے. سبحان اللہ. سرکار کا ہاتھ قبر سے نکلتا بھی ہے. غوث آدم سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وَوَضَعَهَا عَلَى رَاسِهِ، اور اپنے سر پہ رکھوا بھی لیتے. ہم نے کہا یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گیا نا. اب چلتے چلتے ایک بات عرض کر جاؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ تھا، تاکہ خود کو قادری کہنے والے سمجھ تو لیں کہ ہم کیسے قادری ہیں. نہیں داری غور فرما رہے ہیں. کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین، جس کے لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ان کی کتاب نہیں ہے، مگر آپ نے کہا سچی بات یہ ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی کا قول یہ ہے کہ یہ کتاب انہی کی ہے، مگر کچھ ملحقات ہو گئے. ہم نے کہا اگر ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ نے علم والوں کو اتنی عقل دی ہے، اصول کے سامنے رکھ کر خود ما صفا و داما قدر، جو صحیح ہے اس کو لے لیں گے اور جو اصول سے ٹکرائیں گے اس کو چھوڑ کر کے سائڈ کر دیں. علماء ہے اس لیے. سمجھ گیا؟ اب سنیے غوث آدم نے کیا فرمایا. اما خلافت معاویہ ابن ابی سفیان فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی ابن ابی طالب وخلع الحسن نفسه عن الخلافة وتسليمها إليه لرأي رآه الحسن ولحكمة خفية تحققت له ولتحقيق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جملہ سنیے گا. سرکار غوث آدم نے کہا امیر معاویہ کی خلافت صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ جملہ جو بولا جا رہا ہے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، یہ جملہ جو بولا جا رہا ہے میٹر کو دیکھ لیجیے، آ جائے گا چیک کرنے، وہ خود اپنے آپ حساب لگا لے گا. جب زیادہ ہو جائے تو ادا کر دیجیے گا. غور فرمائیے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے لیے غوث آدم کہہ رہے ہیں ان کی خلافت صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے. کب کہا؟ مولا کائنات کے انتقال کے بعد اور امام حسن مجتبی کے خلافت سونپ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد.
اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی نسل پاک میں غوثیت کبریٰ رکھی گئی. سب سے پہلا غوث میرے نبی علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے امام حسن مصطفیٰ کو بنایا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب آپ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ظاہری خلافت ان کو دے دی تو غیب سے آواز آئی، اے حسن مصطفیٰ تو نے ظاہری خلافت سونپ دی ہے، ہم تجھے غوثیت کبریٰ عطا فرما رہے ہیں. پہلا غوث آدم تجھے نبی کی اولاد میں بنا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث آدم پہلے بنائے گئے امام حسن مصطفیٰ، اور اس کے بعد ان کا دور رہا سیدی غوث پاک عبد القادر جیلانی کی طرف. وہ پہلے غوث اکبر ہے، یہ غوث متوسط ہے، اور ایک آئیں گے خاتمۃ الاقطاب، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ہم نے کہا سرکار کی نسل پاک کا کمال یہ ہے علم غوثیت کبریٰ رکھی گئی. سبحان اللہ. ہم لوگ کس میں چل رہے ہیں؟ بیچ والا دور. اونچا بولو. لیکن آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ حضور کی امت میں پہلا غوث آدم کون، یہ بھی تو پوچھ لو. ماشاءاللہ. اب انعام کا وقت نہیں ہے ورنہ پھر آپ کو انعام دے دیتے. اب آپ کو انعام کہہ دیں گے، آپ کے یہاں تو سب کچھ کھا پی کے آئے ہے نا. توجہ ہے نا. اللہ سلامت رکھے. بڑے مخلص آدمی ہے، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا، مخلص لوگوں کے کھانے میں بھی لذت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ جتنے کھا کے آئے سب میری بات کی تصدیق کریں گے. لذت تھی کہ نہیں؟ مولانا ناظم صاحب نے ماشاءاللہ اس لذت کا خوب احساس کیا ہے. توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ تو نے ظاہری خلافت دی ہے، باطنی خلافت ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. یعنی ہم تجھے غوثیت کبریٰ عطا فرما رہے ہیں. غوثیت کبریٰ ان کو مل گئی، لیکن سرکار کی امت میں پہلا غوث آدم ابو بکر صدیق اکبر ہے، دوسرے عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے جو ہے مولا کائنات ہے. اب ایک بات اور سنیے گا ذرا غور کیجیے. کتاب کا نام ہے اجابت الغوث. غوث لکھنے والے ہیں اجابت الغوث، لکھنے والے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے یعنی غوثیت ظاہرہ اور غوثیت باطنہ اگر کسی کو کہا جائے وہ میرے مصطفیٰ کی روح پاک ہے. سمجھ گیا؟ غور فرمائیے کیا کہا حضرت مولا حضرت امیر معاویہ کے لیے. فرمایا ان کی خلافت صحیح، ان کی خلافت ثابت، اور اس کے آگے فرمایا سنو فوجبت خلافته بعقد الحسن له. جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کر لی تو اب ان کی خلافت واجب ہو گئی ماننا. سمجھ گئے؟ یہ غوث پاک کا جملہ ہے. اب جب غوث پاک حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں تو ہم تو قادری غلام ہیں، ہم بھی وہی مانیں گے جو امام نے مانا. سمجھ گئے؟ بات تو بہت ساری کی جا سکتی ہے. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں بڑا لمبا چوڑا واقعہ مگر اختصار میں لا رہا ہوں تاکہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں آپ کو لا کر ختم کر دوں. حالانکہ میرے ذہن میں ابھی وہ جملے بھی ہیں فتجلی الحق عز وجل علی قلبہ. حضرت ابو سعید قیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، اور ابھی وہ بھی میرے ذہن میں الحمدللہ پوری عبارت ہے تفریح الخاطر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھی. انہوں نے حرز العاشقین کے حوالے سے شیخ رشید ابن محمد جنیدی کے حوالے سے لکھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک پر سرکار نے قدم ناز رکھا تھا. اعلیٰ حضرت نے پورا اس پر تذکرہ کیا ہے. وہ وقت بھی نہیں ہے مگر اس کا بس اتنا سنیے کہ حضرت ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں جب غوث پاک نے اعلان کیا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر تجلی فرمائی. تجلی ہم نے کہا طور پہاڑ پر تجلی گئی تھی نا، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن غوث پاک کے قلب اطہر پر اللہ نے تجلی فرمائی. غوث کا دل ویسے ہی قوی رہا، طاقتور رہا، لیکن کمال دیکھے سیدی غوث پاک کا جو دل معرفت الہی اسرار الہیہ کا گنجینہ بن گیا تھا، مخزن بن گیا. اسی لیے غوث پاک نے کہا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی. فرمایا سنو آقا حضرت غوث
غوث تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر اللہ نے تجلی فرمائی نا، اس تجلی کا کمال یہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے راز عطا فرمائے ہیں، اگر ان رازوں کو کسی مردے پہ ڈال دوں اللہ کی قدرت سے وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا واہ قلب اطہر غوث اعظم تیرا کیا کمال ہے۔ یہاں کمپریزن حضرت موسیٰ سے نہیں، اس لیے کہ خیر نبی کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہوتا۔ یہاں میں تقابل کر رہا ہوں طور پہاڑ سے، غوث اعظم کے دل سے۔ میں نے کہا ادھر طور پہاڑ ہے، تجلی خدا بندی کو برداشت نہ کر سکا، یہ غوث پاک کا دل ہے جو تجلی کو برداشت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ غوث پاک ایک دن غائب ہو گئے نا، سب مرید تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے غوث پاک، کہاں ہے غوث پاک، ملے نہیں۔ حاتف غیبی نے کہا جاؤ دریائے دجلہ پہ چلے گا، دریائے دجلہ کی طرف گئے نا غوث پاک کو تلاش کرنے، تو کیا دیکھا؟ غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ غیب سے مسلح نکلا، اس مسلح پہ ایک طرف لکھا الا ان اولیاء اللہ، ایک طرف یا اہل البیت انہ حمید مجید، سلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھے، حضرات اولیاء پیچھے صفوں میں رہے، نماز مکمل ہو گئی، غوث پاک دعا کر رہے ہیں۔ قادریوں اب سنو، اللہم انی اسألک بحق جدی نبیک و خیرتک من خلقک اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں، جو تیرے نانا جو تیرے نبی ہیں، میرے نانا ہے تیرے نبی ہیں، اور تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، وسیلہ دے کے مانگا کہ اللہ میرے سلسلے میں جتنے بھی مرد و زن مرید ہونے والے ہیں سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو دیکھ کر میرے امام کہنے لگے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت علماء کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔